السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلام اینڈ فلسفی دا روم ویئر اٹ ہیپنڈ۔ حالیہ دنوں میں شائع ہونے والی اس کتاب نے بالخصوص امریکہ اور بالعموم پوری دنیا میں ایک طوفان کھڑا کیا ہوا ہے۔ اس کتاب کے مصنف جان بولٹن ہیں، جو تقریباً 1 سال کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے سیکیورٹی ایڈوائزر رہ چکے ہیں۔ اس عرصے کے دوران انہوں نے امریکہ اور طالبان کے درمیان 18 سال سے چل رہی جنگ کا قریب سے مشاہدہ کیا۔ پھر جو حقائق سامنے آئے انہیں منو عن کتاب میں تحریر کر کے امریکہ کی اندرونی سیاست کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا۔ زیر نظر ویڈیو میں اس کتاب کے کچھ اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ جان بولٹن اس کتاب میں رقم تراز ہے کہ بظاہر طالبان اور امریکہ کی فوج کے درمیان جنگ ہوتی رہی، مگر امریکہ کے لیڈرز بہت پہلے ہی ذہنی طور پر اپنی شکست تسلیم کر چکے تھے، مگر دنیا پر اپنی مصنوعی گھات بٹھانے کی خاطر اتنا عرصہ اس ہاری ہوئی بازی کو لڑتے رہے۔ بولٹن لکھتا ہے کہ 2009 سے 2013 تک کے عرصے میں امریکہ اور تقریباً 150 ممالک پر مشتمل نیٹو فوج مل کر بھی طالبان کا رتی برابر نقصان نہیں کر سکے، اور اس دوران ایک اینٹ کے برابر علاقہ بھی طالبان کے قبضے سے چھڑایا نہ جا سکا۔ بولٹن کے مطابق جب ڈونلڈ ٹرمپ 2016 میں اقتدار میں آیا تو اس نے پہلے 2 ماہ میں ہی واضح کر دیا کہ اس نہ ختم ہونے والی جنگ کو جاری رکھنے کی بجائے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا جائے اور طالبان سے مذاکرات کر کے خود کو اس کربناک اذیت سے بچایا جائے۔ مگر وزیر خارجہ مائک پینس نے ٹرمپ سے کہا کہ شکست تسلیم کرنے کے بجائے اگر افغانستان میں مزید فوج بھیج دی جائے تو طالبان کو گھٹنوں بٹھایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی باتوں میں آ کر مزید فوج کے دستے بھیج دیے، مگر 2-3 سال بعد ٹرمپ کو یہ اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ اس نے مزید فوج بھیج کر بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ اس کی فوج نہ صرف طالبان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی بلکہ اس کے نتیجے میں اوسطاً روزانہ کے اعتبار سے 22 امریکن فوجی خودکشی کر رہے ہیں، اور اسی طرح تقریباً 4.5 لاکھ فوجی اہلکاروں کا ذہنی توازن بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ دوستو، یہ حقائق ہماری طرف سے گڑھے ہوئے نہیں بلکہ جان بولٹن کی تحقیق ہے جو اس نے اپنی کتاب میں مرتب کی ہے۔ بولٹن کے مطابق ٹرمپ نے تنگ آ کر بالآخر 30 اگست 2019 کو ایک میٹنگ طلب کی، جس میں چند اہم فوجی سربراہان اور پینٹاگون کے ترجمان نے شرکت کی۔ اس میٹنگ میں ٹرمپ نے صاف لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ طالبان لیڈرز کو جلد از جلد امریکہ بلوا کر مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو سلجھایا جائے اور افغانستان سے امریکہ اور نیٹو فوج کے انخلا کو یقینی بنایا جائے۔ اس اقدام سے پینٹاگون اور کچھ دیگر قوتوں کو جو اس جنگ کی حامی تھے شدید جھٹکا لگا، چنانچہ انہوں نے ان مذاکرات کو روکنے کے لیے 7 ستمبر کے دن افغانستان میں امریکہ کے ایک فوجی قافلے کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں بہت سے امریکن فوجی ہلاک ہو گئے۔ ان ہلاکتوں کے بعد پینٹاگون کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا کہ یہ سب طالبان کا کیا دھرا ہے۔ چنانچہ ٹرمپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی مذاکرات معطل کرنے پڑے۔ بولٹن کہتا ہے کہ جب یہ مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے تو طالبان نے امریکہ کے زیر قبضہ علاقوں پر شدید حملہ بول دیا، جس کے نتیجے میں امریکہ کی طرف سے قائم کردہ بلیک واٹر تنظیم کا مکمل صفایا ہو گیا۔ صاف نظر آنے لگا کہ اگر یہ مذاکرات کچھ سال اور معطل رہے تو طالبان بزور طاقت امریکہ اور نیٹو فوج کو ذلت آمیز شکست دے کر وہاں سے نکال پھینکیں گے۔ امریکہ نے فوراً اس بگڑتی ہوئی صورتحال پر قابو پانے کے لیے طالبان کے آگے مذاکرات کی بحالی کی صورت میں گھٹنے ٹیک دیے۔ پھر وہ دن بھی آیا جب فروری 2020 میں ان دونوں فریقین کے درمیان ایک حتمی معاہدہ طے پایا، جس کی روح سے افغانستان میں طالبان اسلامی شریعت اور اسلامی قوانین کا نفاذ عمل میں لائیں گے، اور اس تمام عمل میں امریکہ طالبان کی پوری مدد کرے گا۔ اسی طرح مارچ تک طالبان افغان فوج کے 1000 اور افغان حکومت طالبان کے 5000 قیدیوں کو رہا کرے گی۔ مزید یہ کہ قطر میں
طالبان اور دیگر افغان قبائل مل کر ایک متحدہ اسلامی حکومت کا قیام عمل میں لائیں گے۔ جان بولٹن کے مطابق یہ امن معاہدہ انڈیا اور چند دیگر ممالک کے لیے قطعی طور پر قابل قبول نہیں تھا، کیونکہ اس کے نفاذ کا مطلب افغانستان میں ان ممالک کی اجارہ داری کا مکمل خاتمہ تھا۔ چنانچہ ان ممالک کی طرف سے کابل میں یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا کہ اگر افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہو گئی تو یہاں کی عوام کو اسلامی شریعت کے نام پر اپنی آزادی سے مکمل ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ اس کے جواب میں طالبان نے فوری طور پر 2 اقدام اٹھائے۔ پہلا یہ کہ افغان فوجیوں کو یہ دعوت دی گئی کہ وہ فوج سے استعفیٰ دے کر طالبان کے عمل دائرے میں آ جائیں۔ اس سے یہ ہوا کہ فروری سے لے کر اب تک تقریباً 15,000 کے قریب افغان فوجی طالبان کے ماتحت آ چکے ہیں۔ طالبان نے دوسرا اقدام یہ اٹھایا کہ انہوں نے امریکہ پر یہ بات واضح کر دی کہ اگر ہمارے خلاف کسی طرح کی بھی کارروائی عمل میں لائی گئی تو اس کے نتیجے میں امریکہ اور نیٹو فورسز کو شدید نقصان اٹھانا پڑے گا۔ بولٹن کے مطابق امریکہ نے جو پہلے ہی طالبان سے خوف زدہ تھا، فوراً اپنے نمائندے زلمے خلیل زاد کو پاکستان اور افغانستان میں بھیج کر یہ یقین دہانی کروائی کہ وہ اس معاہدے کو ذرہ برابر بھی تبدیل نہیں کرے گا۔ نتیجتاً ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اس وقت تک افغان حکومت طالبان کے 5,000 قیدیوں کو رہا کر چکی ہے۔ دوستو، یہ اس کتاب کا بنیادی خاکہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔